جب بات فضائل اعمال کی آئی تو مرزے کا انداز اور تھا، جب بات مرزے کے ابوں کی آئی تو انداز بدل گیا۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے ایک بزرگ کے بارے میں کہ ایک وضو سے 12 دن تک نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ واقعہ سنا کر مرزے نے خوب طنز کیا، آوازیں کسیں۔ آپ پہلے مرزے کی گفتگو سن لیں۔ پھر جب ہم ان لوگوں کی باتوں کا انالیسس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بزرگوں نے خود مذاق اڑایا۔ اب فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہوا کہ 12 دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، یعنی 12 دن تک نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کھانا پینا کیا اور نہ ٹوائلٹ گئے۔ تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کا، کوئی میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے۔ کوئی مریض ہی ہوگا نا جس کی نہ ہوا جاری ہو، نہ اسے پیشاب آئے، نہ اسے بھوک لگے، یا وہ پھر بستر مرگ کے اوپر ہوگا اور اشاروں سے اس نے 12 دن تک یہ ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ اور کہتے ہیں کرامت ہے۔ کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو سب کچھ نارمل چلتا تھا۔ فضائل اعمال میں لکھے ہوئے اس واقعہ کو ماننا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد یہاں مرزے کی منافقت دکھانا ہے۔ 12 دن والی بات پر تو اس نے خوب مذاق اڑایا اور اس کو اللہ کی قدرت یاد نہیں آئی، لیکن اس کے ابوں کا یہ عقیدہ ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، زندہ ہیں اور 1200 سال سے زندہ ہیں۔ مرزے نے اپنے ابوں کے اس عقیدے کا ذکر کر کے وہاں طنز نہیں کیا، مذاق نہیں اڑایا، بلکہ مرزے کا اصول ہی بدل گیا۔ اس کے کانٹیکسٹ میں 5ویں دور میں امام محمد مہدی کی بشارت موجود ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے۔ اس جھگڑے کو رہنے دیں، اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے۔ اگر اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا سکتا ہے، امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 12 دن والی جو بات تھی، کیا اللہ تعالیٰ کو وہاں قدرت نہیں ہے؟ یعنی 1200 سال پر مرزا اللہ کی قدرت مان رہا ہے، 12 دن پر اللہ کی قدرت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مرزا کہہ رہے ہیں کہ جی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ فضائل اعمال میں جو بات تھی 12 دن والی، کیا وہ کفر اسلام کا مسئلہ تھا کہ مرزا وہاں طنز کرنے لگ گیا، مذاق اڑانے لگ گیا؟ فضائل اعمال والی عبارت پر بھی تو مرزا کہہ سکتا تھا کہ اس جھگڑے کو رہنے دیں، یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اصل تو نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اصل مقصد کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال کیا مرزے کے شاگرد بتا سکتے ہیں کہ دونوں جگہ مرزے کے انداز میں، لہجے میں، اصول میں فرق کیوں ہے؟